اس کے کتابوں کے 2 ایڈیشن بھی دکھائے، ایک میں کشمیر ہندوستان کے پاس ہے، دوسرے میں پاکستان کے پاس ہے۔ اب ایسے لوگ جن کا ابھی ایک سوچ بنا نہیں ہے، جو ابھی تک سیاسی میدان میں طفل مکتب ہے، وہ آ کے قوم کے مسائل حل کریں گے، قوم کے مشکلات دور کریں گے۔ بہرحال ہماری قوم تو بہرحال ایسی ہے کہ کلو جدید لذیذ، اب یہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ ان کی حکومتیں آئی ہیں تو اب یہ نیا چہرہ ہے، ابھی تک یہ باتیں پبلک کے نوٹس میں نہیں ہیں، تو شاید یہ مسیحا بن جائے۔ لیکن میرے دوستوں، پاکستان کی سیاست کو ہم جانتے ہیں۔ چند دن جلسے بھی دکھائیں گے، میڈیا والے جلوس بھی دکھائیں گے، قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ اور جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ جن لوگوں کو پارٹی نے مسترد کر دیا ہے ان کو وہ گلے لگا رہا ہے، چاہے کرپشن کی وجہ سے، چاہے پارٹی ڈسپلن کی وجہ سے، چاہے کسی اور وجہ سے، ان کو وہ سینے میں لگا رہے ہیں، اور ان کے ذریعے جو ہے وہ کرپشن بھی ختم کرے گا، ملک میں استحکام بھی پیدا کرے گا، ملک کو ایک اعلیٰ اسلامی ریاست میں بنانے میں کردار ادا کرے گا۔ بہرحال یہ باتیں میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس وقت پاکستان جن حالات سے گزر رہا ہے، ہم نے اتفاق و اتحاد کی بات کی، لیکن ہمارے اس جذبے کی قدر کہاں؟ جہاں ڈالر ملتے ہو، جہاں پیسے ملتے ہو، اس طرح کے مشورے کہاں کوئی قبول کرنے کو تیار ہے۔ لیکن بہرحال اب قوم کو ہمیں ان حالات سے آگاہ بھی کرنا ہے، اور اس سلسلے میں آپ سب کی تعاون کی بھی ضرورت ہے۔ مولانا فضل الرحمان کی قیادت میں اس ملک میں تبدیلی آئے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ میں پھر آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم۔ اللہ مولا کریم جس غرض کے لیے استقبالیہ کر دیا گیا، مولا کریم سننے والوں کو اور بولنے والوں کو سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما، اور مولا کریم جمعیت علماء اسلام کے کارکن اور علماء کرام سب کی قیادت کو لطاف تمام نصیب فرمائے، اور ان کا ساتھ دیر ہمارے طرف قائم رکھے، تو ہم سب کو کامیابی عطا فرمائے۔ اس لیے دعا کو ختم کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو سوال یہ ہے کہ جو سرالہ چیک پوسٹ پہ حملہ ہوا جس میں 24 کے قریب فوجی شہید ہو گئے، اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سرالہ چیک پوسٹ پہ حملہ دراصل پاکستان کی آزادی اور مختاری کو چیلنج کیا گیا ہے، اور ہم پہلے بھی کہتے تھے کہ امریکہ پاکستان کا دوست نہیں ہے، اس کا جو سوئی ہے وہ اپنے مفادات کے گرد گھومتا ہے، لیکن اس کے رد عمل میں جو پاکستان نے فیصلہ کیا ہے وہ بھی خوش آئندہ ہے، لیکن اس ضمن میں میرا مطالبہ ہوگا کہ جو فیصلے ہوئے ہیں ان پر فوری طور پر عمل درآمد ہو، اور جس طرح شمسی ایئر بیس کو خالی کرنے کے لیے ڈیٹ دیا گیا ہے، اور اسی طرح لاجسٹک سپورٹ اور انٹیلیجنس سپورٹ، اور باقی ہمارے 3 ایئر بیسز بھی امریکیوں کے قبضے میں ہیں، ان کا تذکرہ نہیں ہوا۔ اس میں ایک جیکب آباد کی شہباز ایئرپورٹ ہے، ایک پسنی کی ہے، اور ایک دال بندن کی ہے۔ تو میں مطالبہ کروں گا کہ وہ 3 ایئر بیسز بھی امریکنوں سے خالی کروائے جائیں، اور اس حوالے سے جمعیت علماء اسلام نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ کل ملک بھر میں یوم احتجاج منایا جائے گا، اور ملک کے تحفظ کے لیے بہرحال ہم ہمیشہ کمر بستہ رہے، ماضی میں بھی اب بھی انشاءاللہ العظیم ملک کے لیے جان بھی حاضر ہے۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے
کہ جو مقتدر قوتیں ہیں وہ ملکی مفاد میں کبھی فیصلہ کر نہیں پاتے، اس لیے قوم بھی منتشر ہے، اور اب جب کہ انہوں نے ایک فیصلہ کیا ہوا ہے تو پوری قوم اتفاق کے ساتھ اس فیصلے کے پیچھے کھڑی ہے۔ لیکن اگر حکمرانوں نے اس فیصلے میں لہۃ العال سے کام لیا تو پھر جمعیت علماء اسلام جو ہے اپنا علیہ عمل طے کرے گی۔ سر جی میرا سوال یہ ہے کہ MMA کے بحال اور فعال ہونے میں کتنی توقعات اور کیا سمجھتے ہیں کب تک انشاءاللہ وہ بحال ہو جائے گی؟ پلس یہ ہے کہ جمعیت علماء اسلام پنجاب کے جنرل سیکرٹری جو قاری عتیق صاحب ہیں، ان کی جو پنجاب میں جو محنت ہے یا جو اس کے ثمرات آپ دیکھ رہے ہیں اس کو آپ کیسے بیان کریں؟ دیکھیں، جہاں تک MMA کی بحالی کا تعلق ہے، جیسے میں نے اپنی اسپیچ میں بھی کہا کہ جمعیت علماء اسلام کی کوشش رہی ہے کہ دینی جماعتوں کے اتحاد میں جو تعطل پیدا ہوا ہے اس کو دوبارہ بحال کیا جائے، اور اس کوشش میں ہم لگے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ 90% اس بات کا امکان پیدا ہو گیا ہے کہ MMA میں شامل دینی جماعتیں پھر سے ایک پلیٹ فارم پر فعال ہو جائیں۔ جہاں تک جمعیت علماء اسلام پنجاب کی قیادت کا تعلق ہے، میں سمجھتا ہوں کہ جمعیت علماء اسلام ایک مضبوط جماعت ہے پنجاب میں، اور ظاہر ہے کہ موجودہ جو قیادت آئی ہے اس نے مزید جماعت کو متحرک کیا ہے، اور انشاءاللہ اب ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ پنجاب میں الیکشن بھی لڑیں اور سیٹیں نکالیں۔ مولانا صاحب، بون کانفرنس جو ہو رہی ہے اس میں پاکستان حکومت نے انکار کر دیا شرکت میں، ایک تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں؟ دوسرا سوال میرا یہیں پہ میں کروں گا کہ جو میمو کا ایشو اٹھا ہے اس میں حکومت پاکستان غفلت کی کس حد تک مرتکب ہے؟ دیکھیں، بون کانفرنس میں شرکت سے معذرت کی پاکستان نے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ فیصلہ عین قومی خواہشات کے مطابق ہے اور اسی پہ پاکستان کو رہنا چاہیے، لیکن مصیبت یہ ہے جی کہ پھر آگے چل کر ان میں کمزوریاں پیدا ہو جاتی ہیں، اور آج میں خبر پڑھ رہا تھا کہ انہوں نے پھر اس فیصلے کو سلامتی کونسل کے اجازت سے مشروط کی ہے، تو اس سے نیچے نہیں آنا چاہیے، اور یہی موقع ہے کہ ہم عزت و وقار اور جرأت مندانہ فیصلہ کریں اور اپنی قوم کو جو ایک مایوسی تھی قوم میں اس مایوسی کو دور بھی کریں، اور ملک کے لیے ان کو تیار کریں کہ خدا نخواستہ اگر کوئی حملہ بھی ہوتا ہے اور دشمن ہمارے حدود کو پھلانگتا ہے تو جس طرح آرمی دفاع کے لیے آگے بڑھے گی تو پوری قوم جو ہے وہ اس کے ساتھ ہے۔ پوری قوم اس وقت متحد ہو کر اس کا یہ فیصلہ ہے کہ امریکہ سے قطعی طور پر تمام تعلقات ختم کیے جائیں، لیکن ہمارے وزیر دفاع کا آج نوائے وقت میں صفحہ اول پہ یہ بیان چھپا کہ جناب اگر امریکہ معافی مانگ لے تو ہم سب کچھ بھول بھال جائیں گے۔ تو یہ کس قسم کے، جبکہ قوم جو ہے وہ نہیں چاہتی، میں نے یہ بات بہت ظلم ہو چکا، بہت زیادتی ہو چکی ہے۔ یہ بات میں نے ابھی آپ کے سامنے کہی ہے کہ ان میں ہمت نہیں ہے جی، یہ بھی ہماری دباؤ کی وجہ سے انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے، صحیح، تو ہم تو دعا گو ہے کہ اللہ کرے کہ ان میں استقامت ہو، کیونکہ قومی عزت و وقار مجروح ہو رہی ہے مسلسل، اور ہمارے سرحدی حدود کی مسلسل خلاف ورزی ہو رہی ہے، عزت و وقار جو ہے وہ تباہ و برباد ہو رہا ہے، تو اس لیے ضروری ہے کہ جرأت مندانہ فیصلے ہوں اور ملک کا دفاع اور قومی عزت و وقار اس کو بحال رکھنا یہ ضروری ہے۔ ہمایوں میں کر لیتا ہوں سر، عبدالرشید آپ آگے عمران تیرا موٹر سائیکل کی ہے؟